السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 260 پر 6 آیتیں 266 آیتوں تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم آیت نمبر 267 سے آیت نمبر 281 تک کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 260 پر 7 سے 280 پر 1 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم تمام کو، اللہ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اللہ صحیح کہنے، اور اب باقی آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے کیا ہے رسولوں کے تعلق سے کچھ بیسک معلومات حاصل کی تھی، ان کے درجوں کے تعلق سے۔ آیت الکرسی کی تفسیر کل ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات کہا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اپنے دوستوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا ہے، یعنی اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور لیکن جو اللہ کے دشمن کے دوست ہیں، اللہ کے دشمن انہیں کیا کرتے ہیں؟ اجالے سے نکال کر اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کئی زیادہ ایگزامپلز، کئی اینگلز اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 اسٹوری اللہ رب العالمین نے رکھی، ایک نمرود سے جو ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور دوسری چیز وہ یہ خود جاننا چاہتے تھے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ عزیر جب ایک بستی سے گزرے تو وہاں پر سارے لوگ مرے پڑے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ آخر ان کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے ان کا ایکسپیریمنٹ خود انہی پر ایکسپیریمنٹ کر دیا، خود انہی کے سامنے کیا ہے، انہی کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین وہ چیز کر کے دکھا دی۔ اللہ ایسے اپنے دوستوں کی کیا ہے ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ان کو جو جو چیزیں بلر نہیں سمجھ میں آتی اللہ ان کو کھول کر سمجھا دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے وہ سارے واقعات کریٹ میں بیان کر کے قرآن مجید کے اندر ایک اوپن پیغام ہمارے لیے اللہ نے دے دیا ہے کہ اگر تمہارے دماغ میں بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آئے تو ذرا قرآن پڑھ لو، ان واقعات میں دیکھ لو کیسے میں اپنے دوستوں کی مدد کر کے انہیں دکھایا تھا۔ اگر تم بھی میرے دوست بننا چاہتے ہو تو انہی واقعات کو بیس بنا کر، سمجھ کر، اپنے دل میں یہ میرا یقین رکھ کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش تم کر سکتے ہو۔ میری طرف سے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھ چکا ہے، اب دوستی تم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صدقے کے تعلق سے کہا، یہاں پر بھی کیسی رہنمائی اللہ نے کی ہے کہ صدقہ کیسا کرنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے نا۔ صدقہ ایک مثال اللہ نے سب سے پہلی مثال کیا دی صدقے کی؟ 1 روپیہ اگر کوئی اللہ کا ولی صدقہ کرتا ہے، اللہ کا دوست صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 کے برابر ہو جاتا ہے، 70 سے 700 کے برابر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ 700 روپیے صدقہ کرنے کا ثواب اس کو دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک کسان کے ساتھ جوڑ دیا، مشروط ہے، کنڈیشن ہے اس کے اندر۔ جسے کسان ایک بیج ڈالتا ہے تو اس سے ایک جھاڑ نکلتا ہے، جھاڑ سے 7 ڈالیاں، 7 شاخیں نکلتی ہے، ایک ایک ڈھالی پر 100 دانے، 100 دانے جب رہتے ہیں تو ایک دانے سے 700 دانے نکل گئے۔ ویسی 1 روپیہ سے 700 روپیے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ دے گا۔ کب کی کچھ کنڈیشنز ہیں، جسے کسان کی کنڈیشن کیا ہے؟ بیج اچھی ہو، اور دوسری زمین جہاں پر وہ بیج ڈال رہے وہ زمین اچھی ہو، تیسرا وہ کسان کیا ہے؟ وہ ساری چیزوں کو جاننے والا، تب جا کر وہ چیز کو فائدہ دے گی۔ بالکل اسی طرح ایک مومن جو ہے نا صدقہ کرتا ہے نا، اس کا نیت اچھی ہو، مال حلال کا ہو، اور مصرف جہاں پر وہ خرچ کر رہا ہے نا وہ بھی صحیح ہو، جس کو قرآن نے بتایا نا اس جگہ پر اگر خرچ کر رہا ہے تو 700 روپیے خرچ کرنے کے برابر اللہ اس کو ثواب دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر 4 چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا جس سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ریاکاری، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرنا، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں۔ دوسرا احسان جتلانا، دے کو سامنے والے پورے گاؤں میں کیا بولنے کو پھرنا، میں اس کی ہیلپ کریا تو نہیں پوزیشن میں ہے، ورنہ یہ پوزیشن میں نہیں رہتا تھا۔ احسان، صدقہ کر کو احسان جتلانا۔ تیسری چیز تکلیف دینا،
سامنے والے کو دینا لیکن دل دکھا کو دینا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ایمان کا نہ ہونا۔ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، کتنے بھی لاکھوں کروڑوں ارب خراب ملین کتنے بھی روپے خرچ کر لیں دے، اس کا صدقہ ایک ذرتی برابر بھی 1% بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو نفسیاتی باتیں ذکر کی کہ انسان صدقہ دینا یا نہ دینا، دو چیزیں اس کو آڑ آتی ہیں۔ صدقہ دینے جب انسان نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ میں صدقہ دیا تو سامنے والا میری تعریف کرنا۔ تو اللہ نے کیا بولا؟ ابتغاء مرضات اللہ، صدقہ دیتے وقت تمہارے دل کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر کیا ہونا کہ صرف اور صرف میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، سامنے والے سے اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں۔ اور دوسری چیز، 10 روپے نکالتا، سامنے سے کون تو آتا ہے تو دینا کہ نہیں دینا کی ذرا شک میں آیا کو کیا ہے پھر رکھ لیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ تثبیتا من انفسہم، بھئی صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیے تو آگے پیچھے شک میں پڑو نہ کو دے ڈالو کھلم کھلا۔ تو لہذا تثبیتا من قبل، اپنے دل کو ثابت قدم رکھتے ہوئے صدقہ تم دے ڈالو، آگے پیچھے سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں، کیونکہ اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کو دوں گا میں تمہیں کل قیامت کے دن۔ اے بات سمجھ میں؟ تو لہذا اب اس کے بعد کل کے ایپیسوڈ کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا، انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے اندر۔ آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ سب سے پہلے آیت کے ترجمہ دیکھتے ہیں، بعد میں آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہیں۔ اخرجنا لکم، ہم نے نکالی ہیں، لکم تمہارے لیے، من الارض، زمین سے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ تم خراب چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ پاک چیزوں کے مقابلے میں آتی ہیں خراب چیزیں۔ اے بات سمجھ میں؟ تم ردی قسم کی بیکار چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، جس کو تم خود لینا نہیں چاہتے ہو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اتنا کہ پھر آنکھ بند کر کے اگر لے لو تو لے لو، بولتے نا دل نہیں چاہتا ہے بھئی، آنکھ بند کر کو انکھیاں مجھ کو کر لیتا ہوں وہ چیز۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک جان لو کہ اللہ رب العالمین غنی ہے، بے نیاز ہے، مالدار ہے، حمید اور بہت زیادہ خوبیوں والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے مدینے کے انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انصار مدینہ جو صحابہ تھے نا، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ صحابہ کیا کرتے تھے، اپنے جو کھیت ہوا کرتے تھے نا، کھجور کے درخت جھاڑ ہوا کرتے تھے ان کے پاس، اپنے جھاڑوں کے حساب سے، جس کے پاس زیادہ کھجور کے درخت ہیں وہ تھوڑے ایک خوشہ دو خوشے اس حساب سے کھجور لے کر آتے تھے اور مسجد نبوی میں لٹکا ڈالتے تھے۔ تو مسجد نبوی میں جو اصحاب صفہ، جو غریب صحابہ جن کے پاس گھر نہیں تھے، کاروبار نہیں تھے، بس مسجد نبوی کے صحن میں، چبوترے میں وہ کیا ہے زندگی گزارتے تھے۔ تو لہٰذا جب بھی ان میں سے کسی کو بھوک لگتی تو وہ صحابی آتے اور اپنی جو لکڑی تھی نا، جس کو ٹیک کر چلتے تھے، وہ لکڑی سے اس کو مارتے، جتنی کھجوریں گرتی وہ کھجوریں کھا کر نکل جاتے تھے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے والوں میں سے، وہ کھجور لٹکانے والوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہیں نیکی کی کوئی خواہش نہیں تھی، بس ایسے ہی صدقہ کر ڈالتے تھے، اللہ بولا ہے بول کے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، بیکار کی جو کھجور ہم بچ جاتے نا، بیکار کی کھجوریں، ردی قسم کی کھجوریں، کٹی ہوئی کھجوریں لا کر کے ہم مسجد نبوی میں لٹکا ڈالتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، بھائی خبیث چیزوں کو، خراب چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو خرچ مت کرو، خرچ کرنے کا ارادہ بھی مت کرو۔ کیا بولے اللہ؟ جس کو تم خود لینا نہیں چاہتے ہو، لستم بآخذی، جس کو تم خود لینا نہیں چاہتے ہو، ایسی چیزوں جس کو تم لینا نہیں چاہتے ہو، ایسی چیزیں دینے کا ارادہ بھی مت کرو تم۔ الا ان تغمضوا فیہ، اس کا مطلب ایسے سمجھو کہ مثال کے طور پر کسی ایسے ریلیٹیوز کے گھر، رشتہ دار کے گھر آپ چلے گئے، تو لہٰذا وہاں پر آپ کو جو چیز پسند نہیں نا، وہ چیز وہاں پر پک گئی، تو آپ کے ماں باپ کیا بولتے، بھائی عزت رکھ لینے کے واسطے
دل نہیں چاہے تو بھی ایک نوالا تو کھا لے، انکیا مجھ کو کھا لے، معلوم تجھے وہ چیز پسند نہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، عزت بچانے کے واسطے لیکن ایک نوالا تو کھا لے. گھٹا ننگل کو کھانا بولتے دیکھو، اسے کچھ بولتے نا بھائی وہ چیز مجھے پسند ہی نہیں، وہ کریلے کی سم تھنگ جو بھی ہو، جو آپ کو پسند نہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کیا اس کو لے کر آنکھ بند کر کے تغمضوا فی، آنکھ بند کر کے آپ اس کو کھا لیتے ہو. اللہ نے وہی کہا کہ بھئی تم ایسی چیزیں خرچ مت کرو جس کو تم خود لینا نہیں چاہتے ہو. یار اگر اپنی عزت بچانے کے لیے لے بھی لیتے ہیں تو آنکھ بند کر کے اس کو لیتے ہو. ایسی چیز سامنے والے کو کیوں دیتے ہو تم؟ واللہ غنی حمید، بے شک ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ مالدار ہے اور بہت زیادہ خوبیوں والا ہے. اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جیسے تمہیں دیا ہے اللہ انہیں بھی دے سکتا ہے، دے گا اللہ رب العالمین. لیکن کیا بس تمہیں آزما رہا ہے. تو لہٰذا سامنے والے جو سلیکشن اپنے لیے کرتے ہو وہی سلیکشن اپنے بھائی کے لیے بھی کرو. جو چیز اپنے لیے کھانے کے لیے لیتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی لو. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں بھی دو اینگل اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا. اب سامنے کی آیت دیکھو، آیت نمبر 268. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. الشیطان، شیطان کیا ہے؟ یعدکم الفقر، تمہیں غریبی سے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور بری بدترین کنجوسی کا تمہیں حکم دیتا ہے. فحشا بولتے ہیں برائی میں لمٹ کراس کر دینا، حد سے آگے بڑھ جانا. یہاں پر صدقے کے اس میں کانٹیکسٹ میں جب فحشا آیا ہے تو یہاں پر فحشا کا مطلب کیا ہے؟ کنجوسی میں، مال خرچ کرنے میں مکھی چوس بنانے کا شیطان تمہیں کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے. اے بات سمجھیں؟ اس کے مقابلے میں دیکھو اللہ کیا کرتا ہے، واللہ، اللہ کیا کرتا ہے، یعیدکم مغفرہ، تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، منہ، اس سے، یعنی اس صدقے سے اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیت میں دیکھو اللہ نے شیطان کے اور اپنے درمیان کیا فرق ہے، وہی پہلی آیت ہے نا، اللہ کا دوست اللہ کا دشمن. اسی دو اینگل کو اللہ رب العالمین یہاں تک مینٹین کرتے ہوئے آئے، یہاں تک سمجھاتے ہوئے آیا اللہ رب العالمین. دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، تمہیں فخر و فاقہ سے ڈراتا ہے. بھائی پیسے خرچ کرتا لیا تو کل کیا کرتا، یہ جتنا تو خرچ کرتا جائے گا اتنا گھٹتے جائیں گے، اتنا ختم ہو جائیں گے تیرے پاس پیسے. تو کل فیوچر میں فخر و فاقہ، غریبی، فقیری، سامنے جا کو چار لوگوں کے سامنے منگنے کی نوبت آ جاتی. تو لہٰذا کیا ہے، کنجوس بن جا، نمبر 1 مکھی چوس بن جا، مال کے اوپر سانپ بن کو بیٹھ جا. تو تیرا مال گھر میں رہتا تو دنیا میں سب سے بڑا مالدار رہتا. خرچ کرے مال ختم ہو جاتا. شیطان آپ کو اکساتا رہتا، اسے ہیلے بہانے دے کو تم نہ صدقے سے رکاتا رہتا. لیکن اللہ کیا کرتا، دیکھو واللہ، اللہ رب العالمین یعیدکم مغفرتن، اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے، مغفرتن، تمہارے گناہ معاف ہوں گے. ایک تو فائدہ کیا ہے، مغفرتن، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. وفضلن، فضل بولتے ہیں بڑا چڑھا کر، ڈبل ٹربل کر کے تمہیں دینا. مثال کے طور پر برکت لے لو، یہاں پر تمہارے مال میں برکت دے دوں گا. برکت کس کو بولتے ہیں جانتے ہیں؟ چیز تھوڑی رہتی ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے بہت زیادہ رہتے ہیں. اگر آپ کو مثالیں چاہیے، اللہ کے نبی کی زندگی میں بہت ساری مثالیں ہیں. یا پھر اگر آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی مثال چاہیے تو اگر آپ مالدار ہیں تو ذرا غریب کے گھر میں کبھی جھانک لیا کرو. ایک غریب کے گھر میں اتنے زیادہ لوگ رہتے ہیں، رہنے کے باوجود بھی ہنسی خوشی سکون اطمینان کے ساتھ کھاتے پیتے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے پاس ٹینشن، ڈپریشن، بے سکونی، بے چینی، ایئر کنڈیشن روم میں بڑے بڑے نالی گدے کے اوپر سوتے ہوئے تمہیں وہ سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی جو ایک غریب کو ایک سفید ایک حاصر کے اوپر، ایک چٹائی کے اوپر کیا ہے سو کر اس کو سکون کی نیند نصیب ہوتی ہے. ذرا دیکھ لو کبھی ان کی زندگی سے اپنی زندگی کمپیئر کر کے دیکھ لو، آپ کو اچھے سے تجربہ ہو جائے گا، ایکسپیرینس ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ کیا بولتا ہے، ایک تو دنیا میں برکت دوں گا، تمہارے مال کو بڑا چڑھا کر دوں گا. آخرت کے تو کیا کہنے، آخرت کے تو بغیر حساب و کتاب کے میں تمہیں دینے والا ہوں. پیچھے اللہ ایک چھوٹی سی جھلک دکھا ڈالا ہے اس کی
ایک روپیہ 70 کے برابر، 70 سے 700 کے برابر وہ بڑھتا جاتا لیکن گھٹتا نہیں کبھی بھی. اے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اللہ رب العالمین ایسے ایسے بمپر آفر دیتا ہے اپنے دوستوں کے لیے، شیطان کے دوستوں کے لیے نہیں. شیطان کے دوست بننا ہے یا اللہ کے دوست بننا ہے اب آپ کے اوپر کیا ہے، ڈیپینڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سمجھ گئے آیت؟ شیطان تمہیں کنجوسی کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم صدقہ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. جب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو سکون کی زندگی تمہیں نصیب ہوگی. گناہوں کی وجہ سے جو نحوست تمہاری زندگی پر ہے نا، جو بے برکتی چھٹ جائے گی، گناہ نکل جائیں گے، نیکیاں آ جائیں گے، سکون، اطمینان، پیس آف مائنڈ سب کیا ہے میں تمہیں تمہاری زندگی میں بھر دوں گا. یہ بات سمجھ میں؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 269 اللہ کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. ترجمہ، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. یؤتی، اللہ دیتا ہے، الحکمت، حکمت کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت، جس کو اللہ نے حکمت دے دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو سمجھو کہ بہت زیادہ خیر اس کو مل گئی ہے، بہت زیادہ بھلائیاں اس کو مل گئی ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جن کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے. عقل مند لوگ ہی کیا ہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں. حکمت سے کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. شاید اس سے پہلے بھی میں نے علم سیکھنے کی اہمیت کے اوپر یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی. لا حسد الا فی اثنتین، اللہ کے نبی نے کہا کہ حسد صرف دو لوگوں پر آپ کر سکتے ہیں. حسد کا مطلب عربی میں اس کو بولتے ہیں غبطہ، اردو میں بولتے ہیں رشک. کیا بولتے ہیں؟ رشک، پراؤڈ فیل کرنا اسے دیکھ کو. پراؤڈ مطلب کیا؟ اللہ جو چیز اسے دیا ہے وہ چیز مجھے بھی دے، اس کو بولتے ہیں یہ جائز ہے. اللہ جو چیز اسے دیا نا اسے چھین کو مجھے دے، یہ چیز جائز نہیں. یاد رکھو، سامنے والے سے وہ چیز چھن جانے کی تمنا کرنا یہ حسد ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے مقابلے میں ایک حسد ایسا ہے جو کیا ہے، اللہ جو چیز اسے دیا ہے نا وہ چیز اسے بھی دے، بڑا چڑھا کو دے اور مجھے بھی دے، یہ چیز جائز ہے. تو ان میں سے میں دو لوگوں کو ذکر کیا تھا. دو حسد والے کون کون ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ نے جس کو مال دیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو. اے بات سمجھ میں؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، تو اس کو حق کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہو بغیر سوچے سمجھے کے. اور دوسرا ورجل آتاہ اللہ حکمتا، یہاں دیکھو حکمہ، اللہ نے جس کو حکمت دی ہو فہو یقضی بہا ویعلمہا، وہ اسی کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہو اور اس کو سکھاتا ہو بھی ہو سامنے والے کو، وہ حکمت یہاں پر مراد ہے. اگر آپ کو اور اچھے سے معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس حکمت سے مراد دین کی صحیح سمجھ. اے بات سمجھ میں؟ اللہ نے کسی کو یہ ملکہ دے دیا نا دین کو سمجھنے کا. اللہ کے نبی باقاعدہ دعا کیے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اس بچے کو. اگر اللہ کسی چیز کو، کسی انسان کو یہ دے دے، حکمت، دین کی سمجھ دے دے نا، اللہ نے کہا فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت زیادہ بھلائیاں آٹومیٹک مل گئی ہیں. اسی حکمت کی بیس پر وہ انسان کیا ہے بہت زیادہ فائدے، بہت زیادہ کیا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، فائدے حاصل کر لے سکتا ہے وہ انسان. بزنس کے اندر ہوتا کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ جو انسان چالاک، جو مائنڈڈ رہتا ہے نا، اچھا ڈبل ٹربل کما لیتا ہے اچھا خاصا اسی بزنس میں. حلال بزنس بول رہا ہوں میں، حرام کا نہیں. لیکن جو جسے بزنس میں کوئی یہ نہیں رہتی، جانکاری نہیں رہتی، وہ انسان جا کو بزنس ڈالے تو نفع کے بجائے نقصان اٹھا کو آتا. تو اللہ نے بولا جس کو مثال کے طور پر جس کو بزنس کی جانکاری ہے، بزنس کا 100 to 100% فائدہ انہیں اٹھا لیتا. لیکن جس کو بزنس کی جانکاری نہیں ہے وہ انسان کیا ہے، چاہ کو بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بالکل یہاں پر ہے جس کو دین کی سمجھ اللہ نے دے دی ہے نا، وہ دین دنیا دونوں سے 100% فائدہ اٹھا لے گا. لیکن جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ انسان کیا ہے، صرف دنیا سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہے لیکن دین سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکے گا. دنیا کا فائدہ بھی ادھورا. یہ بات سمجھ میں؟
تو لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ صرف اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو سامنے سے انٹینشن دکھاتے ہیں، سامنے سے خواہش، جذبہ، شوق جو دکھاتے ہیں نا، رو رو کر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، صرف انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ چیز دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے مانگے اللہ ہمیں حکمت دے، اللہ مال نہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں مال کی طلب نہیں کی اللہ سے، تو لہٰذا آپ حکمت مانگو، حکمت مانگے نا مال اپنے آپ پیچھے سے آ جائے گا۔ دنیا کا ایک اصول کیا ہے جانتے ہیں؟ جس کو جتنا بھاؤ دو گے نا وہ چیز اتنا ہی آپ کو اپنے پیچھے گھما لے گی۔ جس دن آپ اس کو لات مار کے وہاں سے نکلو گے نا، دوسرے دن تمہارے پیچھے آ جاتی وہ چیز، ارے تو میرے پیچھے نہیں آیا، اگر تو مجھے نہیں لیا تو میں کس کے پاس جانا؟ یہ بات سمجھ میں شاید آپ کو زندگی میں ایکسپیرینس بھی ہوا رہے گا۔ جس کو آپ زیادہ انٹینشن دیتے ہو، جس کی زیادہ عزت کرتے ہو، وہ سر پہ چڑھ کو مسالہ پیستا ہونے تمہارے پیچھے گھما لیتا رہتا تم نا۔ جس دن اے جا بھائی توچ کیا بول کو چھوڑ کو، جس دن تمہیں آؤ بازو کو، دوسرے دن سلام کر کو تمہارے پیچھے جاتا ہونے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ مال بھی ایسا ہے، اللہ نے کہا میں تمہارے لیے بنایا ہوں دنیا، اگر تم دنیا کو اگنور کرو گے نا دوسرے دن تمہارے پیچھے آ جاتی وہ دنیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اللہ سے ہمیشہ حکمت مانگو، مال مت مانگو، مال تو آٹومیٹک آنا ہی ہے تمہارے پاس۔ اب اس کے بعد تفصیل بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وقت کم ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آیت تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو اللہ سے کیا ہے حکمت مانگے، جس کو حکمت مل گئی سمجھو دنیا کا بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اب آگے کی آیت ہے آیت نمبر 270، اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من نفقتن، کوئی بھی خرچ، او نذرتم، یا تم جو بھی نظر مانگتے ہو، من نذرن، کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اللہ رب العالمین ظالموں کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھتے ہیں، وما انفقتم، تم جو بھی خرچ کرو، جس نیت سے بھی خرچ کرو، سامنے والے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے خرچ کر رہے ہو یا اللہ کو دکھانے کی نیت سے خرچ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کی نیت سے خرچ کر رہے ہو یا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت سے خرچ کر رہے ہو، آپ جس نیت سے بھی خرچ کر رہے ہو یعلمہ، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، او نظر تم جو بھی نظر مان رہے ہو، نظر کس کو بولتے ہیں جانتے ہیں نا؟ نظر مان لینا، مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ نظر۔ اب سمجھو نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظر مطلق، ایک ہے نظر معلق، دونوں میں زمین آسمان کا انتر ہے۔ نظر مطلق بغیر کسی کنڈیشن کے، بس میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اتنے دن کے روزے رکھ لوں گا، بس میں اللہ کی رضامندی کے لیے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا، بس میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اتنے روپیے صدقہ کر دوں گا، اس کو بولتے ہیں نظر مطلق۔ اللہ کو بہت پسند ہے نظر جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ سیکریفائس کر رہا ہوں، اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے اتنے رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ میں تجھے راضی رکھنے کے لیے اتنے دن کے روزے میں رکھ رہا ہوں۔ یہ نظر جائز ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک نظر ہے نظر معلق، معلق میں لٹکنا، کسی چیز سے لٹکی ہوئی ہو یہ چیز، یعنی کنڈیشن ہو۔ کنڈیشن میں کیا؟ اللہ تو میرا فلاں کام کریا تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اللہ تو میرا فلاں کام کریا تو میں کیا ہے اتنے روپیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو کنڈیشن کرتے نا، اللہ تو کریا تو میں کرتا ہوں، تو نہیں کریا تو میں نہیں کرتا ہوں، بولو یہ کنڈیشن اللہ کو سب سے بڑی خطرناک ناپسند ہے، یاد رکھو اللہ پسند نہیں کرتا اس چیز کو۔ ہوتے کون ہو بھائی تم مجھ پر کنڈیشن لگانے والے؟ یہ تو میرے ورکر ہو، میرے مخلوق ہو تم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا پورا سسٹم میرے ہاتھ میں ہے، جیسا میں بولیا ویسا کرنے کے بجائے تم سامنے سے میرے اوپر کنڈیشن بھی رکھ رہے ہو، تو لہٰذا اس کنڈیشن کو اللہ رب العالمین سخت ناپسند کرتا ہے۔ ایسی نظر سے آپ بچ جائیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں، میں نے سنا تھا جھٹپٹ بیڑا گتے، کیا ہے؟ ایک سال پہلے اپنے گھر میں عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے ہم لوگ سو رہے تھے، پھر سونے سے کچھ دیر پہلے ایک عورت آئی سامنے سے، آ کر پان میں شکر لا کو دی،
لا کو آپ میرے امی کو دینے جا رہی تھی ایسا. امی پوچھی آخر کیوں دے رہی ہے پان؟ ہمیں تو پان کھاتے نہیں، بڈھے کھانے کا پان، ہمیں تو پان نہیں کھاتے، آخر یہ پان کیوں دے رہی ہے تو اس نے کہا آپا جھٹپٹ بیڑا. کیا بیڑا؟ جھٹپٹ بیڑا. اس سے پہلے کبھی نام سنا نہیں تھا میں. آخر ہے کیا؟ میں پوچھا میں اس کو یہ جھٹپٹ بیڑا کیا ہے. ایک چیز گم گئی تھی میری، میں نظر مان لی، وہ چیز جیسے ملتی میں بیڑا دیتا ہوں بول کے. مانے وہ چیز جھٹ سے گم گئی تو پھٹ سے مل جانا آتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جھٹ سے سپوز یہ چیز ہے جھٹ سے گم گئی میری آنکھوں کے سامنے سے، میں نظر مان لی سیم، اگر وہ چیز پھٹ سے مجھے مل گئی تو میں جھٹپٹ بیڑا دے دوں بول کو. کچھ آئی بات سمجھ میں؟ آج ہمارے معاشرے میں کئی زیادہ رسمیں ایسی نکل گئی ہے اس نظر کی کہ یہ چیز مجھے مل گئی تو میں اتنے بیڑے دیتا ہوں، میں اتنے لوگوں کو صدقہ کرتا ہوں. لہٰذا ایسی ساری چیزوں کا آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے. ساری چیزوں کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض بھی ہو جاتا ہے. ہاں اگر آپ نے مان لیا یہ چیز، آپ نے ایسی نظر مان لی کہ اللہ یہ میرا گلاس گم گیا، یہ مجھے ملا تو میں 10 روپے صدقہ کرتا ہوں بول کے، اگر میں نے نظر مان لیا تو آپ کو اگر ملنے پر 100% نظر پوری کرنی ہی ہے. آپ کو گلاس مل گیا، 10 روپے آپ کو صدقہ کرنا ہی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہیں، آپ قسم کو توڑ رہے ہیں. قسم کو توڑنے کا جو کفارہ ہے نا پیچھے کیا ہو، 3 دن کے روزے رکھنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، اس پر بھی آپ کو کیا ہے وہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کو ایسی نظر ماننی ہی نہیں چاہیے. اگر آپ مان گئے ہیں، مان لیے ہیں، وہ کام ہو گیا آپ کی زندگی میں تو آپ کو نظر پوری کرنا ہے. اتنے جو بھی آپ کنڈیشن رکھیں نا وہ کنڈیشن آپ کو پوری کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. کب تک؟ جب تک کہ آپ کفارہ ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. اللہ وہی بولتا ہے جو بھی نظر تم مان رہے ہو اس نظر کو میں جان رہا ہوں کس ارادے سے تم مان رہے ہو. تو لہٰذا نظر واضح ہو گئی، کون سی نظر ماننا چاہیے کون سی نظر نہیں ماننا چاہیے. اب آپ کو ڈیپینڈ اب آپ پر ڈیپینڈ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ایک ہے میرے دوستوں کا راستہ، ایک ہے میرے دشمنوں کا راستہ، درمیان میں آپ ہے. آپ جس کو پک کریں گے اس طرف آپ جائیں گے. دیکھو ہر آیت میں آپ کو دو اینگل مل رہے ہیں یہاں پر. آئی بات سمجھ میں؟ ایک اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، ایک اللہ اپنے دشمن کا راستہ سے بھی ہمیں آگاہ کر رہا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 271 اللہ کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دیتے ہو، دکھا کر کے دیتے ہو، فنعما، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں اور بھی بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس سے تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے. واللہ، اللہ اس سے تمہارے کچھ گناہوں کو مٹاتا ہے، کچھ گناہوں کو، یاد رکھو اس کو. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اس کو جانتا ہے. اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں. یہ ترجمہ ہو گیا آیت کا. اللہ اس میں کیا بولتا ہے؟ مثال کے طور پر میں کسی انسان کو 100 روپے صدقہ کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنی پرس میں سے 100 کی نوٹ نکال کر ایسے دے رہا ہوں، دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جائز ہے، یہ بہتر بھی ہے. آپ کی نیت پر ڈیپینڈ ہے. وہاں پر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں یا اللہ کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ دکھا کر دے رہے ہیں، آپ کی نیت اللہ کو دکھانا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ فنعما ہی، آپ کے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس 100 روپے کی نوٹ کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ وَإِن تُخْفُوهَا، پرس سے نکال لیے، چھپا لیے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیر کو دے دیے. سامنے والے کو نہیں معلوم، ارے سامنے والے کو چھوڑو، یہ ہاتھ کو نہیں معلوم تمہیں کتنا دیے بول کو، چھپا کو دے دیے. اللہ نے کہا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، تمہارے حق میں. آئے بس سمجھ میں؟ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ یہ صدقات سے تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کرے گا. یعنی تمہیں جتنا زیادہ صدقہ دو گے اتنے زیادہ تمہارے گناہ معاف ہوگے، تمہیں جتنا کم صدقہ دو گے یعنی صدقے کے مطابق. اور دوسرا معنی یہاں پر کیا ہے؟ صغیرہ گناہ یہاں پر اللہ معاف کرے گا. صدقات سے، وضو سے، بولتے ہیں نا وضو کریں گے تو آپ جتنے خطرے نیچے گریں گے اتنے گناہ آپ کے جھڑتے جائیں گے. ای بات سمجھ میں؟ یہ صرف صغیرہ گناہ.
کبیرہ گناہ جو ہے نا یہ توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، یاد رکھو. اس لیے میں نے کچھ گناہ کا ترجمہ کیا ہے یہاں پر. اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کرتا ہے، صرف وہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو انجانے میں آپ سے ہو جاتے ہیں، جو آپ نہ چاہتے ہوئے جس کو کر لیتے ہیں. لیکن جو بڑے بڑے گناہ دل کے ارادے سے جو کیے جاتے ہیں نا، ان گناہوں کی معافی اسی وقت پاسبل ہے جب آپ سچے دل سے توبہ کرو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اللہ رب العالمین یہاں پر دو اینگل بتا دیے. ایک تو دکھا کو صدقہ کرنا تھے، مطلب دکھتی رہنا وہ چیز. کیا ہمیں کیا صدقہ کرتے ہیں؟ آٹا صدقہ کرتے ہیں، چاول صدقہ کرتے ہیں، گیہوں صدقہ کرتے ہیں. کیا صدقہ کرتے ہیں؟ دکھتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر بھی آپ کے دل، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو اصل بیس ہے نا وہ تمہاری نیت. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری چیز چھپا کو دینا. سامنے والے کیا کہ اٹھا دے ڈالے، ایسا رکھ لے بھائی، پھر اس کی جوب میں ڈال ڈالے آپ. یہ چیز سب سے بہتر ہے. جتنا آپ دو گے اس حساب سے آپ کو فائدہ ملے گا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہو گئی. اور دوسری چیز آیت نمبر 272 اللہ رب العالمین 72 آیت نمبر اللہ رب العالمین کہتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. سب سے بہترین آیت ہے. پہلے آیت کے ترجمہ دیکھتے ہیں پھر آیت کو سمجھتے ہیں. اللہ کہتا ہے لیس علیک ھداھم، انہیں ہدایت دینا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تم سے ہو نہیں پائے گا انہیں ہدایت دینا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من خیر، اچھی چیزوں میں سے، بھلائی میں سے، فلانفسکم، اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا. اللہ کیا بولتا ہے؟ وہ تمہارے لیے ہی، تم اپنے فائدے کے لیے وہ خرچ کر رہے ہو. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. اس کنڈیشن کو یاد رکھنا کہ جب تم خرچ کر رہے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ. تم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی چہرے کی خاطر، اللہ کے دیدار کی خاطر اگر تم، یعنی اللہ کے دکھاوے کے لیے، صرف اللہ کے دیکھنے کے لیے اگر تم وہ خرچ کر رہے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. لِأَنفُسِكُمْ، اللہ نے جوڑ دیا ہے اس کو. اگر جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہونا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ، صرف اللہ کو دکھانے کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اگر تم خرچ کر رہے ہو تو اللہ کیا کرے گا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو نا خیر سے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. آگے بات سمجھ میں؟ اس کا اپوزٹ اینگل بھی ہے. کیا ہے وہ؟ اگر تم اللہ کو دکھانے کے لیے صدقہ نہیں کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرے، وہ صدقے کو اٹھا کر اللہ رب العالمین تمہارے منہ پر مار دے گا. کوئی اس کی ویلیو نہیں رہے گی اس صدقے کی. آپ کو جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے بجائے اللہ کو دکھانے کے لیے، ابتغاء وجہ، وجہ بولتے چہرے کو، فیس کو، اللہ رب العالمین کے دیدار کے لیے، اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے اگر آپ نے خرچ کیا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ تم پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوتا. بڑا چڑھا کو ڈبل ٹربل کر کو وہ چیز تمہیں کل قیامت کے دن لوٹاؤں گا. دنیا کے اندر برکت ڈال دوں گا اس چیز کے اندر. دکھنے کو تو تھوڑی سی رہتی چیز، لیکن کیا ہے؟ فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے بعد امید کیا ہے سمجھ میں؟ اور دوسری بات یہاں پر دیکھو اللہ نے کیا کہا. سب سے پہلے آیت کا ٹکڑا لیس علیک ھداھم، اے نبی ہدایت آپ نہیں دے سکتے. درمیان میں اس کو لانے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ صدقے کی بات چلنے کا رہی اب تک، کل کے ایپیسوڈ سے آج کے ایپیسوڈ تک صدقہ 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 دینے والے، صدقہ کیسے، کوالٹیز کیا ہے، صدقے کرنے والوں کی نشانیاں اللہ بیان کرتا ہے. تو بیچ میں کیا بولتا ہے؟ اے نبی ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کے دو مطلب ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کے پیچھے جتنے بھی لوگوں کا ذکر ہوا اس آیت کے پیچھے، دکھاوے کے لیے صدقہ کرنے والے، احسان کے لیے صدقہ کرنے، احسان جتلانے کے لیے صدقہ کرنے والے، تکلیف دینے کے لیے صدقہ کرنے والے، اس جتنے بھی لوگ ہیں نا،
اے نبی یہ لوگ صدقہ تو کریں گے لیکن آپ انہیں ہدایت نہیں دے پاؤ گے، ان کو سدھارنا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بھائی دکھاوے کے لیے مت دو، اللہ کو دکھانے کے لیے دو، یہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے نا یہ چینج کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے نبی، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ان میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے، یعنی ریاکاری کو چھوڑ سکتے ہیں وہ لوگ اگر اللہ چاہے تو، وہ لوگ سامنے والے کو تکلیف دینے کو چھوڑ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو، وہ لوگ دکھاوے کو چھوڑ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو، آپ چاہے تو وہ لوگ چھوڑ نہیں سکتے، اللہ چاہے تو وہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اللہ کب چاہتا ہے؟ جب انہوں چاہنا سامنے سے، انہوں جب سامنے سے چاہے تو اللہ چاہتا، ورنہ اللہ بھی نہیں چاہتا۔ بھائی میری چیز کی ویلیو تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہاری ویلیو میرے پاس نہیں ہے، جب میری ویلیو تمہارے پاس نہیں ہے، میری حیثیت تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری عزت کرو میں تمہاری عزت کروں گا، گیو اینڈ ٹیک، ختم۔ اور اس کے بعد دوسرا مفہوم کیا ہے؟ صدقہ دینے کے وقت کچھ کافر بھی رہتے ہیں، اے بات سمجھ میں، تمہارے درمیان کچھ کافر جو مجبور رہتے ہیں نا انہیں بھی تم صدقہ دو۔ کچھ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جو صدقہ تھا نا وہ کافروں کو دینا قطعی ناپسند کرتے تھے صحابہ کرام، بالکل کافروں کو دیتے ہی نہیں تھے صدقہ۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی لیس علیک ھداھم، بھئی تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں، تم انسانیت کی حد تک، انسانیت کے ناحیے سے تم ان کو دے دو، ان کی مدد کر دو، لیکن ان کے دل انہوں مسلمان نہیں ہے نا اس لیے صدقہ نہیں دینا، مسلمانوں کو صدقہ دینا، یہ جو تمہاری تھیوری ہے، یہ تمہارا تھاٹ ہے نا اسے بدل ڈالو۔ انسان سب برابر ہے، انسانیت کے ناطے مجبور ہے انسان، آپ اس کو دے دو صدقہ۔ اے بات سمجھ میں؟ ان کو ہدایت دینا نہیں دینا وہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں کیا ہے، ہدایت نہیں ملی نا ان کو بول کو صدقہ دینے سے اپنے ہاتھوں کو روکو نہ کو، بلکہ تم ان کو بھی صدقہ دو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک تو کافر، اور دوسرے کیا، پیچھے جو لوگ ہیں نا، جو چار چیزیں جن کے اندر ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کے لیے سمتھنگ، ان لوگوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا، کافروں کو آپ صدقہ دینے سے اپنے آپ کو مت روکو، صرف اس لیے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، بلکہ ہدایت دینا یا آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو ہدایت نہیں ہے کافروں کے سامنے بول کو صدقہ دینے سے رکو نہ کو، آپ ان کو صدقہ دو کافروں کو بھی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جلدی جلدی ختم کرتے ہیں، آیت نمبر 273۔ اللہ کہتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا للفقراء الذین احصروا، یہ تمہارا جو صدقہ ہے نا، للفقراء ان فقیروں کو دو، ان محتاجوں کو دو، الذین جو احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، ان محتاج لوگوں کو، ان ضرورت مندوں کو تم اپنے صدقے دو جو اللہ کے راستے میں محصور کر دیے گئے ہیں، روک لیے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین کے اندر کیا ہے جا کر، مطلب کیا کر، زمین کے اندر کما نہیں سکتے، جا کر زمین کے اندر کچھ کاروبار نہیں کر سکتے، جا کر زمین کے اندر سفر نہیں کر سکتے، ان کو روک لیا گیا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں، تو ایسے لوگوں کو تم اپنے صدقات و خیرات دو۔ میں سمجھاؤں گا کیسے روک لیا گیا ہے سامنے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل یہ سمجھتا ہے انہیں دیکھ کر کہ یہ لوگ سامنے سے مانگ نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب یہ مالدار ہیں۔ تعفف کہتے ہیں مانگنے سے رک جانا۔ تو یحسبهم الجاہل، انہیں دیکھ کر جاہل یہ سمجھتا ہے، اغنیاء یہ سب کے سب مالدار ہیں، من التعفف، کیوں؟ کیونکہ مانگ نہیں رہے ہیں، ہمارے سامنے آ کر ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مالدار ہیں۔ لیکن تعرفهم بسیماهم، اے اللہ کے نبی، اے صحابہ، تم ان کی نشانیاں دیکھ کر ان کو پہچان سکتے ہو۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، بلکہ محتاج ہیں تو اپنی محتاجی، اپنی صفت پوشی جو ہے نا، اپنی عزت نفس اور خوددار ہیں وہ لوگ، سامنے والے آ کر سامنے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وما تنفقوا، تم جو بھی خرچ کرو، من خیرن، نیکی میں سے، اچھی چیزوں میں سے، فإن اللہ به علیم، بے شک اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ آیت کو ہلکے سے سمجھ بھی گئے آپ لوگ، اب پوری طرح سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟
اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے؟ ان فقیروں کو، ان محتاجوں کو تم اپنا صدقہ دو جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، بیچارہ جا کر کما نہیں سکتا، سارے ان کے گھر میں عورتیں ہیں، ساری لڑکیاں ہیں، بیوی ہے، ایک بھی کمانے والا نہیں ہے، بیچارہ وہ باپ تھا وہ بھی بیمار پڑ کے بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، وہ لڑکیاں جا کر کسی سے مانگ نہیں رہی ہیں، اس کی ان کی عورت جا کر کسی کے سامنے کچھ ہیلپ مانگ نہیں رہی۔ اب سامنے ایک جاہل کیا ہے، ان کو دیکھ کو اندازہ لگا سکتا کہ انہوں مانگتے نہیں تو اس کا مطلب ان کا باپ بیمار ہونے سے پہلے سمتنگ بہت بڑی اچھا خاصا مال جمع کر کو رکھا، انہوں مالدار ہے جس کی وجہ سے آپ کو نہیں مانگتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسرا، ایک بیمار ہو گیا، اور اگر کوئی طالب علم ہے، اللہ کے راستے میں جا کر کوئی مدرسے میں کہیں پڑھ رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے ماں ہے، بہنیں ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، بیچارہ وہ اکیلا بھائی تھا، اکیلا بیٹا تھا جو جا کر مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ اب سامنے ایک جاہل کیا سمجھ سکتا ہے؟ ہاں، انہیں اپنے بیٹے کو کمانے کے واسطے بھیجنے کے بجائے مدرسے کو ڈالی، پڑھنے کے لیے اسٹڈی میں کنٹینیو کراتی ہے، اس کا مطلب اس کے پاس پیسہ ہے، پیسہ رہنے کی وجہ سے اپنے بچے کو وہاں بھیجی، اگر پیسہ نہیں رہتا تو ادروائز کام پر لگا دیتی تھی اپنے بچے کو۔ تو ایک جاہل ایسے سمجھ سکتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ یا پھر احسروا فی سبیل اللہ، کہیں پر جا رہے تھے، سارا مال سب کچھ تھا لیکن سب چوری ہو گیا، وائلٹ چوری ہو گیا، موبائل چوری ہو گیا، بیچارہ اپنے وقت میں تو مالدار تھا اپنے گھر میں، لیکن جب سفر میں نکلا تو کنگال بن گیا۔ تو ایسے جتنے بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، سب اس کے اندر آتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے محتاج آپ کے سامنے آ کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو لہٰذا آپ کو جان کر پہچان کر ان تک کیا ہے اپنی مدد پہنچانی ہے، ان تک اپنے صدقات و خیرات کو تمہیں پہنچانا ہے۔ جاہل کی طرح جہالت میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک عقل مند انسان کی طرح عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو ان کی مدد کرنی ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو بھی آپ کر رہے ہو نا اللہ سب جانتا ہے، تو لہٰذا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اپنے مال سے سامنے والے لوگوں کی ہیلپ کریں۔ دیکھیں کیسے کیسے کیٹیگریز کو اللہ بیان کرتا ہے، کتنے ٹائپ کے لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ آ کے مانگ لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانگتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں۔ جاہل ان کو دیکھو کیا بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن تم عقل مند ہو، تمہارے پاس دماغ ہے، عقل ہے، ذرا سوچ کر کے ہے اپنے صدقات و خیرات ان کو نہیں معلوم ہوئی جیسا ان کے دروازے تک پہنچا ڈالو۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے چلو، آگے کی آیت ہے آیت نمبر 274۔ اللہ کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کہتا ہے آیت نمبر 274، الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات میں، والنہار، دن میں، سرًا، چھپا کر، علانیۃً، ظاہر کر کے، فلہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، ان کی سیلری، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، انہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی غم کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ وہ ڈریں گے اور نہ ہی غم کریں گے، کیونکہ ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاتھ میں ہے، ان کی سیلری ان کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے ایسے ایرے غیر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کمپنی کا باس ہے بھائی، ورک کرے، منتھ اینڈ آ گیا، ٹھگاتا ہے، سیلری دے نہیں سر کا، تو ٹینشن، با کام تو کر ڈالے بھائی، اب انہیں سیلری دیتا کہ نہیں دیتا کہ وہاں دیکھے تو گھر میں خرچے بڑھ جاتے ہیں، بیوی بچوں کی ضرورت پوری ہوتی نہیں ہے، انہیں کہ کام کرا لیتا ہے لیکن سیلری دیتا کہ نہیں دیتا، کہ لاسٹ منتھ کی طرح یہ منتھ بھی کیا تو بھی بہانے بنا کو چھوڑ ڈالتا تھا۔ ڈر، غم، ڈر کیا ہے؟ سیلری دیتا کہ نہیں دیتا کہ، غم کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کا، اب ان کو کیا کھلانا کیا پلانا۔ تو لہٰذا اللہ کیا بولتا ہے، جو لوگ دن رات خرچ کرتے ہیں، چھپا کو خرچ کرتے ہیں، دکھا کو یعنی ظاہر کر کو خرچ کرتے ہیں، دکھانے کا مطلب یہ نہیں سامنے والے کو دکھانا، اس سے اپنی تعریف چاہنا نہیں، بلکہ ایسے دے دیتے ہیں دکھتا ہوا مال۔ تو جو بھی لوگ ایسے خرچ کرتے ہیں نا، سرًا وعلانیہ، تو ان کی سیلری، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پیسہ خرچ ہوگا تو میرے بیوی بچوں کا کیا
یہ غم بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہاں خرچ کر ڈالتا ہوں، اس کا فائدہ مجھے ملتا کہ نہیں ملتا کہ اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ فائدہ تمہارا دنیاوی انسان نہیں بلکہ تمہارا رب، ساری دنیا کا رب، تمہارے مالک کا مالک رب العالمین یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارا بدلہ، تمہاری سیلری میرے ہاتھ میں ہے، لہٰذا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے آیت بات سمجھ میں؟ یہاں تک نا صدقے کی بات ختم. تقریباً 14 آیتیں اللہ رب العالمین نے صدقے کے تعلق سے نازل کی ہیں. ڈیفرنٹ اینگل میں لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ہمارے سامنے کھول کر رکھا ہے کہ کون کون سے مائنڈ سیٹ سے خرچ کرتا ہے، کون کون سی نیت سے خرچ کرتا ہے، کون انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، کون انسان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. سب کو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا. یہاں تک صدقے کا ٹاپک ختم. اس کے بعد آتا ہے ربا، سود کا ٹاپک. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں لنک کیا ہے؟ لنک دیکھو، جب انسان مجبور ہے سامنے سے، صدقے سے تو ساری اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اب اسے قرض لینا ضروری ہے. ایک مجبور انسان ہے، بھئی صدقہ انسان کتنا دیں گا؟ کیا اس کی ضرورت پوری صدقہ سے کر ڈالتا ہوں؟ نہیں، اگر کرا تو اچھا ہے. اگر صدقے سے پوری ضرورت پوری نہیں ہوئی تو مجبوراً اسے لون لینا پڑے گا، قرض لینا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین آگے اسی کا تذکرہ کر رہا ہے. آگے کی آیتیں دیکھو، آیت نمبر 274 ہو گیا. آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آیت نمبر 275 ترجمہ دیکھو. الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود کو، وڈی کو، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، الا کما یقوم الذی، اس انسان کی طرح، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دیا ہو، جسے شیطان پاگل بنا دیا ہو، اس انسان کی طرح کھڑے ہوئیں گے. کیسا بتاتا ہوں آگے میں. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ذالک بانہم، یہ سارے کے سارے لوگ، قالوا، کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، بھائی یہ جو بزنس ہے نا، خرید و فروخت، یہ سود کی طرح چیئے، یہ بزنس کی کیا ہے، وڈی کی طرح ہے یہ بزنس بھی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن اللہ کہتا ہے میں بزنس کو حلال اور سود کو حرام کیا ہوں. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس بھی اللہ کی یہ بات پہنچ جائے، اللہ کی یہ نصیحت پہنچ جائے، فَانْتَهَا، اور وہ اس سے رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس سے پہلے جو بھی ہے وہ اس کا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اس کے رب کی طرف ہے، اس کے رب کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، جو بھی انسان دوبارہ اس ٹریک پر آ گیا، دوبارہ لوٹ گیا اسی میں، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو سمجھو یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے. کوئی چانس نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا، یاد رکھو. اب بتاتا ہوں، ذرا اس آیت کو سمجھتے ہیں. اللہ کیا بولتا ہے؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ وڈی کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ لوگ پاگل بن کر اٹھیں گے. یاد رکھو، کل قیامت کے دن کیا ہے؟ یقومون، یہ لوگ کھڑے رہیں گے ایسے جیسے شیطان نے چھو کر کسی کو خبتی بنا لیا ہو. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، ہمارے پاس کھجلی کا پتہ معلوم جو لگتے ہیں نا، کہ انسان کھجالے بھاگتا رہتا ہو پتہ، اگر کسی کو لگا ڈالے، ہمارے بچپن میں بہت کھیلتے تھے ہم لوگ اس سے، جو بھی ہم نے ستاتا تھا اسکول کے اندر، وہ پتہ توڑ لگا کے اس کے سیٹ کے نیچے رکھ ڈالتے تھے ہم لوگ. تو وہ پتھر لگنے کے بعد جیسا دیوانہ ہو، کوئی ادھر ادھر کھجالے کو بھاگتا نا انہیں، بالکل ویسی کل قیامت کے دن پاگل بن کر اٹھیں گے لوگ، جو آج لوگوں کا خون پسینہ چوسنے کے لیے ان کے پیچھے دن رات کال پہ کال ابھی دیتا کہ نہیں دیتا کہ، جیسا پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے پڑتے ہیں نا، اپنا سود کا مال حاصل کرنے کے لیے. کل قیامت کے دن ایسی پاگل بنا کر اللہ رب العالمین ان کو اٹھائے گا. اور ان کی سوچ دیکھو، اللہ بیان کرتا ہے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا،
ایسے مینٹالٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا کیا سمجھتے معلوم؟ بھائی سود بزنس میں کیا فرق؟ بزنس اور سود دو بھی ایک نا، بزنس میں بھی نفع سود میں بھی نفع، اب دونوں میں الگ الگ کرنے کی ضرورت کیا؟ دونوں کو ملا دیں گے، سود کو بزنس کو دو کو ملا کو کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ بولتا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بھائی یاد رکھو سود الگ ہے بزنس الگ ہے، دونوں کو ملاؤ نہ کو۔ کچھ لوگ ہیں دنیا کے اندر یہ بھی حلال یہ بھی حلال، سب کو مکس مسالہ کر کو مکسچر کر ڈال کو کیا بول ڈالتے؟ سب حلال بول ڈالتے۔ تو لہٰذا دنیاوی چیزوں کو آخرت کی چیزوں سے ملا کر حلال حرام میں کیا ہے رستے نکال لیتے۔ تو اللہ بولتا ہے یہ لوگ بھی جو سود حرام ہے اس کو حلال کرنے کے لیے بزنس سے جوڑ لے، وہ کیا بولتے ہیں بزنس اور سود میں کیا بھی تیڑا ہے نہیں، کیا بھی فرق ہے نہیں، بزنس سود دو بھی برابر۔ اللہ بولتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، بھائی میں بزنس کو حلال کیا ہوں سود کو حرام کیا ہوں۔ کیوں کہ دیکھو آپ کو سمجھاتا ہوں سود میں اور بزنس میں کیا فرق ہے۔ بزنس جو ہے نا یہ رسکی ہے، اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سود ہے نا اس میں کوئی رسک نہیں ہے، اصل کی تو ٹینشن ہی نہیں۔ 1000 روپے دو 1100 روپے دو، 1000 روپے لو 1100 واپس کرو، 1000 تو مل جاتے پلس 100 روپے ایکسٹرا ملتے ہیں۔ تو سود میں جو ہے نا نفع ہی نفع ہے، کوئی رسکی والا معاملہ نہیں ہے، لیکن بزنس میں کیا ہے نفع بھی ہے رسک بھی ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، صرف نفع والی جو تجارت ہے نا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ربا، اسی کو کہا جاتا ہے سود۔ اے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا ربا الگ ہے بزنس الگ ہے، ربا الگ ہے بیع الگ ہے، دونوں کو ایکول کر کے کرنے کی کوشش مت کرو۔ جس انسان کے سامنے بھی اللہ کیا بولتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس بھی اللہ کی یہ نصیحت پہنچ گئی، یعنی جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن تک یہ ویڈیو سپلٹ ہوگا یا بھی اس جیسے اس آیت کی تشریح اس آیت کی تفسیر جو علماء جو اسکالرز کی آپ سن رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سننے اور سمجھنے کے بعد یہ اللہ کی نصیحت تمہیں سمجھ میں آنے کے بعد کہ سود الگ ہے بزنس الگ ہے، دونوں میں فرق تمہیں سمجھ میں آنے کے بعد اللہ کیا بولتا ہے فَلَهُ فَانْتَهَا، اگر کوئی انسان چھوڑ دیا، بھئی چل بھئی اب تک کرتے تھے لیکن سو قرآن کی آیت پڑھ کو بول ڈالے فلاں مولوی صاحب فلاں حافظ صاحب ایسا کرنا نہیں کہتے، دو الگ الگ چیزاں ہمارے لیے بزنس حلال سود حرام، تو ہمیں آج سے سود چھوڑ ڈالیں گے، آج سے سود کا 1 روپیہ بھی ہم نہ نکو۔ فنتہا جو رک گیا اینڈ کر ڈالا وہاں پر اناف کر دیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب مسئلہ کیا آتا بھئی سود سے کما کو اتنا بڑا امپائر کھڑا کریا ہمیں، اتنی بڑی بلڈنگ بنایا، اب کیا کرنا ہے اس کا کیا توڑ ڈالنا ہے اسے؟ تو اللہ بولتا فَلَهُ مَا سَلَفَ، توڑ نہ کو بھئی وہ تیرا ہے، وہ تیری پراپرٹی ہے، وہ گرچہ تو سود سے کمایا تھا لیکن نہیں معلوم ہو کو کمایا تھا، ٹھیک ہے تو وہ تیرا ہے، اب تو اس کو یوز کر تو فائدہ اٹھا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ، تھوڑے دن اچھا خاصا بزنس کر کو نہیں بھائی وہ سود ہے تو کہتا کہ اچھا مال آتا تھا، یہ بزنس کب سے سٹارٹ کرا کہ مال آتا نہیں، تو لہٰذا اس کے بعد جان لیا حرام ہے بول کو چھوڑ ڈالا، چھوڑ کو پھر فائدہ دکھا نہیں اس کے اندر اتنا زیادہ جتنا سود میں ملتا تھا، ومن عادا پھر سود کی طرف اگر لوٹ گیا تو اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی سود لینے والوں کی 2 کیٹیگری ہیں، ایک تو کیا ہے سود کو حلال سمجھ کو کماتا، یہ کافر ہے، اے بس سمجھ میں سود کو حلال سمجھ کر کمانے والا یہ کافر ہے، اور سود کو کیا ہے حرام سمجھتا ہے گناہ سمجھتا ہے لیکن پھر بھی کماتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ یاد رکھو سامنے اسی کو بولتا ہے اللہ، دیکھو سامنے کی آیت کیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ رب العالمین یمحق اللہ الربا سود کو مٹاتا ہے، محق یمحق معنی مٹانا، یمحق اللہ الربا سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، سود لینے سے انسان کا مال گھٹتا ہے۔ کیسا گھٹتا معلوم؟ سپوز اچھا خاصا لوگوں کا خون پسینہ چوس کو کما لیے،
सडन से तुम्हारी अम्मी बीमार, डॉक्टर बोलता 5-10 लाख रुपए रख डाल वहां ऑपरेशन के वास्ते, तुम्हारी वाइफ, चलो अम्मी तो छोड़ो, वाइफ बीमार, 1 करोड़ रुपए उसके ऑपरेशन के वास्ते होना रख डाल, कहां जी गए करोड़ रुपए तुम्हारे, कहां से कमाए थे, कहां गए, देखो जरा सोचो, कैसा तुम्हारा सूद कैसे मिटता है ना, तुम्हारा सूद से कमाया हुआ माल भी वैसे मिट जाता। अल्लाह ने कहा यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, वयुर्बिस सदकात, सदकात को बढ़ाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक छोटी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सूद नहीं था लेकिन ज़कात के मामले में, क्योंकि सदकात की बात चल रही है ना। एक इंसान आकर मुझसे पूछा कि भाई मेरी सारी प्रॉपर्टी जरा काउंट करके मेरे ऊपर कितना ज़कात निकलता जरा बता, मैं ज़कात देना चाहता हूँ। पूरी प्रॉपर्टी काउंट करने के बाद गालिबन 10,000 रुपये ज़कात थी। उन्हें क्या बोले, 10,000 कहीं को देता हूँ मैं, 5,000 ही देता हूँ, 10,000 देता नहीं मैं, 5 ही देता हूँ। मैं बोला भाई तेरी मर्जी, तू मुझे क्या बोला ज़कात कितनी होती काउंट कर, बोला मैं काउंट करके पूरा तेरे सामने टोटल रख दिया। अब देना नहीं देना देने वाला तू कितना तो दे ले, तेरी मर्जी। मैं बोल वहां से निकल गया, 5,000 दिया, 5,000 जेब में डाल लिया। दूसरे दिन उनकी अम्मी बीमार, एक एक दिन का हॉस्पिटल का खर्चा 5-5 हजार रुपए, 3 दिन एडमिट थे, 15,000 रुपए चले गए। बताओ, आई बात समझ में? अल्लाह जहां पर खर्च करने के लिए, जिस एंगल से खर्च करने के लिए बोल रहा है ना, अगर वैसा करोगे तो पैसे भी बच जाएंगे, बरकत भी आएगी। नहीं, अगर हराम की तरफ जाओगे, लोगों का खून पसीना चूस कर खाओगे, तो हॉस्पिटल में यहां वहां पैसे उड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। फिर आई बात समझ में? तो इसको अपने दिमाग में रख कर सदका खैरात सब दो, सूद से अपने आप को बचा लो। जो भी इंसान कर्ज मांगने के लिए आपके पास आता है, उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। सामने देखो, अब आगे आयतें आएंगी। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या क्या, अल्लाह रिबा को मिटाता है, सूद को मिटाता है, सदकात को बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता, कुल्ला कफ्फारिन असीम, हर काफिर को, हर गुनहगार। काफिर कौन, गुनहगार कौन, बता दे हमें। काफिर कौन? सूद को हलाल समझ को करने वाला काफिर, ठीक है। सूद को हराम तो समझता है लेकिन फिर भी करता है, उन्हें गुनहगार। अब ये एक चीज यहां पर मैं बोलना भूल गया, अल्लाह ने क्या कहा, कुछ लोग क्या है, सूद को और बिजनेस को मिला डालते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, क्या बोलते, भाई सूद भी बिजनेस की तरह। आज इसकी कई ज्यादा सूरतें हैं, लोग वड्डी को फिराते हैं पैसे। कई औरतों को मैं देख चुका हूं अपनी आंखों से कि यहां से लिए, इसको दिए सूद का माल, पैसे दिए इसको, उससे जो सूद आता है ना, सूद एक जगह, असल माल एक जगह, दूसरा कोई आया, ये सूद उठा को डालते हैं, ये सूद का पैसा दे डाले, फिर उससे जो सूद आता है ना, पूरे सूद का माल एक जगह, असल माल एक जगह। असल माल यहां पर रखते हैं, सूद का माल यहां पर रखकर ये सूद का मालिक क्या है आपस में फिराते। कई औरतें हमारी नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, औरतें क्या है, ये अपना बिजनेस बना लिए हैं, सूद को अपना बिजनेस बनाकर क्या है, और औरतों को, क्योंकि औरतें बहुत ज्यादा आपस में मिलती रहती है ना, तो औरतों में बड़ी अच्छे से बात स्प्रेड हो जाती है। सूद के अंदर अपना पैसा फैलाते रहते हैं, उसी को लाके घंटी जमा के रखते हैं अपने बीरवों के अंदर। वो उसी की तरह, इसी की एक तरह की शक्ल है ये, बिजनेस और सूद को इक्वल करके। आज हमारी औरतें अपने जेवरात बनवाती हैं सूद के पैसों से। 10,000 दे दिए किसी को, 15,000 देना देख मैं, तो 15,000 आ गए, 10,000 यहां पर रख लिए, 5,000 यहां पर रख लिए। सामने कोई दूसरी औरत थी, 5,000 की जरूरत थी, ले 5,000 ले, 7,000 वापस करना, उन्हें आज 7,000 वापस करती, तो लिहाजा ये 5,000 यहां पर, एक 2,000 यहां पर, तो सूद अलग असल अलग, रखते रखते जमा करके ये पैसा पलटा को लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाकर आज रख रहे हैं। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने कहा कि सूद हराम है, बिजनेस हलाल है, तो ये लोग दोनों को मिलाकर बिजनेस समझकर कर रहे हैं। तो लिहाजा याद रखो, ऐसे लोग मुसलमान की शक्ल में काफिर है, क्योंकि मुसलमान कभी अल्लाह की हराम को हलाल नहीं समझता। एक बात समझ में, हराम समझकर अगर कर लिया तो गुनहगार है, अगर अल्लाह की हराम को हलाल समझकर कर रहा है तो वो काफिर ही करता है। वो अल्लाह की हराम को हलाल समझने वाला कौन है? काफिर ही है। मुसलमान ऐसा नहीं करता, हराम तो कर लेता लेकिन हराम समझता भी है उसको।
ای بات سمجھ میں؟ شراب پیتا ہے حرام سمجھ کو پیتا ہے تو گنہگار، اگر حلال سمجھ کو پیا ختم، پھر اس کا معاملہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ پھر ای بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا ایسے سارے بزنس سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ ایک آیت کتنے پیغام دیے دیکھو ہم نے، ایک آیت، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، قیامت کے دن پاگل بن کر اٹھائے جاؤ گے، یاد رکھو۔ اور اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بزنس کو اور سود کو ایک کر کو کہے بزنس سمجھ کو کرتے ہیں، جیسے آج ہماری کئی عورتیں کرتی ہیں، مردوں سے پیسہ لیتی ہیں، جو بھی ہے وہ مہر کا مال ہو جو بھی ہو، اس کو کیا ہے اپنے عورتوں میں پھیلاتی ہیں، ضرورت کے مطابق جمع کر کے گھنٹری جما کے گھروں کے اندر رکھتی ہیں، اسی سے کیا ہے اپنی پراپرٹی، اپنا سونا سب کچھ خریدتی ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ بھائی جیسے ہی تم نہ معلوم ہو گیا، نصیحت آ گئی، چھوڑ ڈالو، چھوڑے تو جتنا بھی تمہیں کمائی ہے نا وہ پورا کیا ہے تمہارا، کب نہیں معلوم ہو کو کرے رہنا تمہیں۔ ای بات سمجھ میں؟ اگر معلوم ہو کو سامنے والے کا خون پسینہ چوسے ہے تمہیں، جا کو اس کا مال اسے واپس لوٹانا ہے آپ کو۔ اگر معلوم ہو کو تمہیں سود لیا ہے تو اس کا مال اس تک پہنچانا ہے، کیونکہ وہ اس کا مال ہے، اس کا حق ہے وہ۔ اگر نہیں معلوم ہو کو لے لیے ہے تم نہ، تو اس حال میں کیا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ دیکھے گا کہ کیا انہیں مرتے دم تک اس سے بچ کو تھا کیا۔ اگر بچ کو ہے تو معاف کر ڈالتا، اگر بچ کو نہیں ہے پھر دوبارہ اسی فیلڈ میں آ گیا تو اللہ اس کا گناہ اس کا گناہ دونوں کا گناہ ڈال کے اس کے سر پہ ڈال کے جہنم کے اندر اس کو بھیج دے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں اولئک کل کفار، یہ کافر ہیں، کافروں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے کی آیت دیکھو، آیت نمبر 277، اللہ کہتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاة نماز قائم کیے، وآتوا الزکاة زکوٰۃ ادا کیے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ ہی غم کھانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر آپ سوچتے ہوں گے بھائی اچانک صدقہ سود کے بیچ میں ایمان والے کہاں سے گھس گئے؟ ایمان، نیک عمل، نماز، زکوٰۃ یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ یہاں پر اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والے جو ہے نا، سب سے پہلے ایمان سود کے منافی ہے، ایمان سود کو چاہتا نہیں، ایمان والے سود لیتے نہیں۔ دوسری بات، اقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے، نماز بھی سود کے منافی ہے، نماز بھی سود کو کہے ایکسپٹ نہیں کرتے۔ جو نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، وہ سود سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تیسرا، آت الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی کیا ہے سود سے بچ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالح، تیسری ہے نماز، چوتھی ہے زکوٰۃ۔ یہ سارے کام ایسے ہیں جو انسان کو سود سے بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا علاج بھی یہاں پر ذکر کر دیا کہ ایمان والے بچ جاؤ، سود سے بچ جاؤ گے، نیک عمل کر لو، اچھا عمل کر لو۔ نیک عمل کب ہوتا؟ جب نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ نبی تو سود کو حرام کیے، بزنس کو حلال کیے، تو آپ اپنے آپ جب نیک عمل کرو گے تو تم سود حرام کر لو گے، بزنس حلال ہو جائے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے ہر برائی سے، ہر فحش سے، ہر قسم کے گناہ سے تمہیں روکتی ہے۔ تو سود سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے سود کا ایک لقمہ کھانا۔ تو نماز تمہیں کیا ہے اس سے روکتی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ تمہیں پاک کر، زکوٰۃ مینس پاک کرنا، زکوٰۃ تمہیں پاک کرتا ہے۔ جب تم اپنے جائز پیسوں سے زکوٰۃ نکال کر جب تم دوسروں کو دے رہے ہو تو دوسروں کا حرام کا مال، دوسروں کا خون پسینہ چوس کر تم کیسے لے سکتے ہو؟ جب اپنا جائز مال تم دوسروں کو دے رہے ہو تو دوسروں کا مال تم کیسے لے سکتے ہو ناجائز طریقے سے؟ یہ ساری چیزیں تمہیں اپنے آپ روک دیں گی۔ اگر تم یہ صفات اپنے اندر لا لو گے تو سود اپنے آپ تم سے ختم ہو جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے اس آیت کو درمیان میں لانے کی۔ ہاں، اور دیکھو آگے آیت نمبر 279،
اللہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اللہ اکبر. فَإِن تَفْعَلُوا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اتنا سب کچھ سننے کے بعد، سود اتنا بڑا گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ سننے کے بعد فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرے، اگر تم میری بات پر نہیں چلے، میرے نبی کی بات پر نہیں چلے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ اعلان جنگ کر دو، کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے تلوار لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تم نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا. پیچھے بچے کو جیسے چھوٹے ایگزامپل دے دے کے سمجھاتے نا، سب سمجھا دیا اللہ رب العالمین. اگر پھر بھی نہیں مانے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کر لیے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو تمہارا اصل مال ہے نا وہی تمہارا مال ہے. جو تم سود کا مال لیے ہو وہ تمہارا مال وہ نہیں ہے، تم ان کو لوٹا دو. لا تظلمون، تم کسی پر ظلم مت کرو. ولا تظلمون، نہ ہی تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا. اے بات سمجھ میں؟ تم کسی پر ظلم مت کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے نا، اگر ہمیں کسی کو محبت دیں گے تو سامنے والا بھی محبت دے گا. اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے تو وہ سچویشن میں جب ہم جائیں گے وہ بھی ہم پر ظلم کرے گا. ارے ان ایک ٹائم پہ اس کے پاس میں لے گیا تھا، مدد مانگنے کے واسطے گیا، تو سود کا پیسہ تو ہیلپ دیا لیکن سود بڑا چڑھا کو ڈالے میرے اوپر. آج انہیں وہ پوزیشن میں ہے، آج میں اچھے خاصی پوزیشن میں ہوں، آج میرے پاس ہیلپ مانگنے آتا ہے، انہیں اس کا ریونج، اس کا بدلہ لینا. اللہ وہی بولتا ہے تمہیں ظلم نہ کرو، تمہارے اوپر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا. پھر اگر کرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہاں پر دیکھو اس آیت میں اللہ کیا بولا، اگر تم سود اب بھی نہیں چھوڑو گے، اتنا بڑا گناہ ہے جاننے کے بعد بھی نہیں چھوڑو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ جاؤ، آر یا پار دیکھ لیں گے. یہ اللہ اوپن چیلنج دیتا ہے آپ لوگوں کو. کون جی ہے اللہ سے لڑنے والا؟ اللہ کے مدد کے بغیر ایک سیکنڈ بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ سود کھا کو، سامنے سے لوگوں کا خون پسینہ چوس کو، اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ کھڑ کو اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہو گئے. تمہیں اللہ کے دشمن بن گئے. ذرا بتاؤ اللہ کی مدد کہاں سے آئیں گی تمہاری زندگی میں؟ برکت کہاں سے آئیں گی تمہاری زندگی میں؟ تمہاری صحت میں، تمہارے مال میں، تمہارے کاروبار میں کہاں سے یہ برکت آتی؟ پورے ٹینشن ہے، سائیکالوجسٹ کے پیچھے پھرتے ہیں. ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں، میری بیوی میری بات سنتی نہیں، میرے ماں باپ کی میں دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہوں. ٹینشن آفس کا، گھر کا، سوسائٹی کا، پورا ٹینشن میرے اوپر ہے. جا کو نفسیاتی ہاسپٹل میں، سائیکالوجیکل ہاسپٹل میں جا کو اپنے آپ کو بھرتی کرا رہے ہو. یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ سود چھوڑ ڈالو، حرام چھوڑو، حلال کی طرف آ جاؤ. سکون، کیا سکون آ جاتا زندگی میں، برکت آ جاتی، بے اطمینانی ختم ہو جاتی. یہ ساری چیزیں، پیس آف مائنڈ تمہیں مل جاتا، سکون سے زندگی گزار سکتے. سامنے والے کا خون پسینہ چوسے تو اس کی بد دعا لے کو دنیا میں برباد ہو جاتے تمہیں، آخرت میں تو ہوتے سوچ دنیا میں اور برباد ہو جاتے. کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں میں، انکم ٹیکس آفیسر کا میری آنکھوں کے سامنے جب بھی کسی گھر میں ریڈ ڈالنے جاتے تھے نا، یہ تو عورتیں بیچاری کیا کرتی تھی؟ اپنے گلوں کے نیکلیس، ساری سونے کی چیزیں اٹھا کر دے ڈالتی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جا کر بھوکے فقیروں کی طرح، بولتے نا بھوکے فقیراں، جا کو پورے نیکلیس سونے کے پورے پیسے ڈال لے کے آپ کو کیا ہے ہڑپ کو آرام سے دبا کھاتے تھے. یہاں پر جب ان کے موت کا وقت آیا نا، اس سے بدتر موت اللہ دیا ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں میں ایسے لوگوں کو. تو لہٰذا اللہ کا واسطہ ہے کہ سود سے اپنے آپ کو بچا لو. اور آئے اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی انسان تم سے قرض لے لیا، ذو عسرۃ، وہ تنگی میں ہے، قرض چکانے کے پاس اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو پیسے اس کے پاس آنے تھے وہ پیسے آنے سے رک گئے. بھئی تمہیں قرض دینے کے ٹائم پہ ایک ڈیٹ بولا تھا، ایک تاریخ بولا تھا، فلاں دن لوٹا تم بول کو، لیکن وہ دن تک اس کے پاس پیسے نہیں پہنچے، وہ تنگی میں ہے بیچارہ، اپنے بیوی بچوں کا خرچ نہیں چلا پا رہا ہے. آپ کا قرض کیا دے گا؟ وہ اپنا خرچ نہیں چلا پا رہا ہے، آپ کا قرض کیا دے گا؟ وہ
تو لہٰذا اللہ کہتا ہے ذو فنظرۃ الی میسرہ، تو ایسے انسان کو آپ آسانی کر دو، جو ڈیٹ تمہیں دیے ہے نا وہ پوسٹ پون کر کے اور آگے بڑھا دو، اور زیادہ مہلت دو اس انسان کو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم پورا کھلم کھلا صدقہ کر دو گے، پورا معاف کر دو گے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے یہ چیز۔ یا تو تم کسی انسان کو قرض دیو، آن ٹائم وہ پہنچا نہیں پا رہا ہے قرض تمہارے پاس، آپ اس کے گھر کی حالت دیکھو، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کیا ہو، اپنی جو دیے تھے نا ٹائم، وہ ٹائم اور بڑھا دو، کچھ اور دن ایکسٹینڈ کر دو، کچھ اور دن بڑھا دو، چل بھائی 2 مہینے تو بولا تھا نا، 4 مہینے کے بعد دے، اگر 4 مہینے میں بھی نہیں آیا 10 مہینے کے بعد دے، ٹھیک ہے، جتنا جب تیرے پاس پیسے آئیں گے اس وقت تو دے۔ اگر کوئی انسان ایسے ایکسٹینڈ کر کے دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جو سامنے والے کو قرض تو دیتا ہے، قرض دینے کے بعد اپنے قرض کی مدت کو اس کی حالت کے مطابق بڑھاتا ہے تو اللہ جتنا وہ انسان مدت بڑھائے گا نا، اتنا پیسے صدقہ کرنے کا ڈبل ثواب اللہ رب العالمین اس کو دے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنے پیسے سنگل نہیں بلکہ ڈبل خرچ کرنے کا ثواب اللہ اس انسان کو دے گا۔ اگر صدقے میں جو پہلی آیت گزری نا، اگر اس آیت کی بیس پر اگر اس کو ہم رکھ کر دیکھیں گے تو سپوز مان لو میں نے کسی انسان کو 10,000 قرض دیے، وہ انسان کیا ہے بیچارہ لوٹا نہیں پایا 10 دن کے اندر، میں 20 دن کر دیا، 40 دن کر دیا، 50 دن کر دیا، جب اس کو پیسے آئے اس وقت دینے کے لیے اگر میں بول دیا تو جتنا میں بڑھاتا جاؤں گا، جتنا ایکسٹینڈ کرتا جاؤں گا، اتنا ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھے دے گا۔ ذرا سوچو، ایک ایک نیکی کو ہم ترسیں گے قیامت کے دن، تو اللہ جب ایسے نیکیوں کی شکل میں اتنا زیادہ مال ہمیں دے گا تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہوگی ہمارے لیے۔ تو لہٰذا لوگوں کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، لوگوں کو مہلت دو۔ بھائی اللہ مہلت دیتا ہے ہم نا، بھائی تم گنہگار ہو، کرو گناہ، کب تک کرتے کہ دیکھیں گے، توبے کا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ جب اللہ ہمارے لیے اتنی مہلت دیتا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی یہی بولتا ہے کہ بھائی تم بھی مہلت دو، اگر تم سے کوئی قرض لے تو تم ان کو کیا ہے مہلت دو، وہ کیا ہے جب ان کے پاس پیسے آئیں گے وہ تمہیں لوٹائیں گے۔ یہ تمہاری مہلت یہ بیکار نہیں جائے گی، بلکہ اس کے اندر بھی تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں سود سے بچائے اور صدقہ دینے کی۔ اگر کوئی انسان اگر ہم کسی کو قرض دے دیے، اگر وہ لوٹا نہیں پا رہا ہے تو یار اس کو معاف کر دو، اب جب کوئی بات نہیں، آپ کیا ہے میری طرف سے صدقہ اس کو ایسے رکھ لو، آپ واپس مت کرو، ایسا کہ آپ اس کو دے دو، انشاءاللہ اللہ آپ کی اسی ادا پر اللہ آپ کو ایسے نوازے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اللہ آپ کو رزق دے گا نا آپ سوچو گے بھی نہیں۔ اے بات سمجھ میں؟ تو آپ معاف کر دو۔ اور اس کے بعد ان کنتم تعلمون، اللہ کہتا ہے اگر تم جان لو گے نا، کسی کو قرض دے کر مہلت دے کر اس سامنے والا اگر لوٹانے کی حالت میں نہیں ہے تو اس کو معاف کر دینا، یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر تم اس کو جان لو گے تو تم ایسا ہی کرو گے۔ تو لہٰذا اللہ نے اپنے دوستوں کو گائیڈ کر رہا ہے، تو اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو ایسی ساری صفات اپنے اندر پیدا کریں، دے دیں مال، کیونکہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو اللہ ہی دے گا ہمیں۔ اب آیت نمبر آخری آیت ہے آج کی، آیت نمبر 281، اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، یومن یعنی وَاتَّقُوا یومن، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، خبروں سے تمہیں نکالا جائے گا اور حشر کے میدان میں تمہیں جمع کیا جائے گا، اور اس دن اللہ رب العالمین وہاں پر آئے گا۔ تو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے اس دن سے ڈرو، ثم توفا کل نفس ما کسبت، اس دن ہر انسان کو اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ما کسبت، جو بھی وہ دنیا میں کمایا تھا، اگر اچھائی کمایا ہے تو ڈبل تربل کر کے اللہ اس کو دے گا، اگر کسی کا خون پسینہ چوسا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو وہاں پر کھڑا کر کے اس کی نیکیاں اسے دے کر اسے جنت میں ڈالے گا، اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ تو لہذا جو جیسا کرے گا کل قیامت کے دن ویسا ہی بھرے گا، کیونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو گاڑو گے نا کل وہی کاٹو گے کل قیامت کے دن۔ اللہ بولے پورا بدلہ دے دوں گا
اچھائی کا بدلہ، اچھائی کے ساتھ برائی کا بدلہ، برائی کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، رتی برابر بھی ظلم نہیں، ہر چیز پروف کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے نامہ اعمال آن پروف اس کو دکھائیں گے کہ دیکھ تو نے فلاں انسان کے ساتھ ایسی صدقہ کیا تھا، اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کیا تھا، اس کا بدلہ تجھے یہ دیا جا رہا ہے، اتنے بڑا چڑھا کر۔ اللہ کہے گا دیکھ فلاں انسان پر تو ظلم کیا تھا، فلاں انسان کا خون پسینہ تو چوسا تھا، تو اس کے بدلے آج اس کے گناہ تیرے سر، تیری نیکیاں اس کے سر ڈال کر تجھے جہنم میں اور اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو لہٰذا کل قیامت کے دن اللہ کہے گا رتی برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو جیسے کرے گا کل قیامت کے دن توفا، پورا کا پورا بدلہ ہم اس کو ویسے ہی دیں گے۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ختم کرنے سے پہلے خلاصے کے طور پر ہم نے آج کیا کیا پڑھا ہے، کیا کیا ہم نے سیکھا ہے آج؟ اللہ رب العالمین نے صدقہ کے کئی اینگل ہمیں بتا دیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا پاک چیزیں صدقہ کرو، جو چیز تم پسند کرتے ہو وہی تم صدقہ کرنا، جو چیز تم پسند نہیں کرتے وہ چیز تم کیا ہے کبھی صدقہ مت کرنا۔ اور دوسرا اللہ نے کیا کہا، میں تمہیں صدقہ کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تمہارے مال کو بڑا چڑھا کر دیتا ہوں، لیکن شیطان تمہیں فخر و فاخہ کا ڈر دیتا ہے، فقیری کا ڈر دیتا ہے اور کنجوسی پر ابھارتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی باتوں میں مت آنا، صدقہ کرو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، تمہارا مال بھی بڑھے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا، جو کچھ تم صدقہ کرتے ہو نا، جس نیت سے بھی تم صدقہ کرتے ہو اس نیت کو میں جانتا ہوں، جو بھی نظر تم مانتے ہو اس نظر کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو لہٰذا نظر کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، کون سی نظر ماننا ہے کون سی نظر نہیں ماننا ہے، اس کو بھی کیا ہے آپ فیصلہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے کچھ محتاجوں کا ذکر کیا جو مانگتے تو نہیں ہیں لیکن آپ کو جا کر ان تک وہ چیز پہنچانی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا جو انسان دکھا کر دیتا ہے یا چھپا کر دیتا ہے اس کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو مال دے گا، بڑا چڑھا کر دے گا، دنیا میں اس کے گناہ معاف کرے گا، آخرت میں اس کی سیلری، اس کا معاوضہ ڈبل ٹربل کر کے اللہ رب العالمین دے دے گا۔ اس کے بعد صدقہ کی بات جیسی ختم ہو گئی اللہ رب العالمین نے سود کا ذکر کیا، کیونکہ صدقہ سے ساری لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، تو انسان قرض کے لیے تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔ جب انسان قرض کے لیے آئیں تو ان پر ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ پیسے ان سے اینٹنے کی کوشش مت کرو، یہ سود کے اندر آتی ہیں۔ سود جو انسان کھائے گا دنیا میں تو برباد ہوگا ہی، آخرت میں کیا ہے پاگل بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے بچ جاؤ۔ اور دوسری چیز، سود الگ ہے بزنس الگ ہے، دونوں کو ایکول کر کے جسے آج ہماری عورتیں اور مرد بھی کر رہے ہیں، عورتوں کو کیا خاص کریں مرد بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا دونوں کی حلال اور حلت کو اور حرمت کو، کون سا بزنس حلال ہے کون سا سود یعنی کون سا بزنس حرام ہے، دونوں کو الگ کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارو۔ ہاں اگر نہیں معلوم ہو کو کر لیے ہے تو سارا مال تمہارا ہے، کنڈیشن کیا ہے سامنے تمہیں لوٹنا نہیں، اس کے اندر اگر لوٹو گے تو پیچھے کا گناہ سامنے کا گناہ دونوں گناہ تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور تم کافر ڈکلیئر کر دیے جاؤ گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں تم رہو گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، ارے ایک آیت چھوٹ گئی، یا آیت نمبر 278، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو کچھ سود میں سے ہے نا، باقی سارا سود چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 278 میں کیا بولا، اگر ایمان والے ہے تمہیں اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہے تو جتنا سود کا مال ہے سود چھوڑ دو، اصل لے لو اگر تم مومن ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ بینک کے اندر جتنا بھی سود تمہارا ہے وہ سود ایسے ہی بینک میں چھوڑ دو، صرف اصل مال نکال لو، سود کو تم چھوڑ دیا کرو۔ اگر سود نہیں چھوڑو گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ آگے بات سمجھ میں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اگر معلوم نہیں جیسا کرے تو سب تمہارا، معلوم ہونے کے باوجود بھی کرے تو گنہگار، اگر سود کو حلال سمجھ کو کرے تو تم کافر۔ اس کے بعد اللہ کیا بولتا ہے، معلوم ہو گیا تمہارے پاس سود کا مال ہے اب بینک وغیرہ میں سٹور ہو کے، تو اس کو ایسے چھوڑ دو، تم اصل لے لو سود چھوڑ دو۔ اے بات سمجھ میں۔ اور اس کے بعد اللہ کیا بولا، اگر کسی کو قرض دیے ہیں تو قرض میں کیا تھوڑی مہلت دو، بیچارہ پریشان ہے تو
تھوڑی مہلت دو، تھوڑے اور دن بڑھا کر دو. جتنا تم بڑھاتے جاؤ گے اللہ رب العالمین اتنا ہی تمہیں صدقے کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قیامت کے دن کے بارے میں کہا کہ اگر ایک دن ایسا آئے گا جہاں پر تمہارے ذرے ذرے کا بھی تم سے بدلہ دے دیا جائے گا، تھوڑا بھی تمہارے ساتھ نہ ظلم ہوگا نہ زیادتی ہوگی، جیسا تم نے کیا تھا ویسا ہی تم پاؤ گے کل قیامت کے دن. تو لہٰذا دنیا میں اچھی چیزیں کرو، اچھائی پھیلاؤ، برائی سے اپنے آپ کو روک لو، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن رہیں گے، خوشی سے جھوم اٹھیں گے ہم لوگ. ورنہ کل قیامت کے دن شرمندگی سے ہم سب کے سر جھکے ہوئے رہیں گے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو روز قیامت اے اللہ تیرے متقین میں شامل فرما، نیک لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ جہنمیوں میں شامل مت فرما. اے اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والا اسلام والا بنا کر زندہ رکھ. اے اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. اے اللہ اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.